عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالا کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں۔ خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہے، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے؟ وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں، ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر۔ اللہ اکبر۔ تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے۔ پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی، دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بیتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن
یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں، شام والے مصر میں آتے ہیں، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے۔ جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا، میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہوائیں آ رہی تھی اور مشام جاں معطر ہو رہے تھے، اور پھر مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مزدور نے باغ میں قدم رکھا، اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو، پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو۔ اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں، لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، وہاں بال سنبل کی طرح تھے، وہاں چال ہرن کی طرح تھی، اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے، اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی، بیچارہ غریب قسمت کا مارا، وہ تو ایسی بجلی گری، دل تھام کے رہ گیا، اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا۔ کوئی اتنا بھی حسین ہے، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان، اسلامی تقدس اب تک باقی تھا۔ نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم سے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی۔ ہزاروں تلواروں کے ضربوں سے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہ کے وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تلواروں کا کٹا ہوا ایک مرتبہ آہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن کشتہ عشق ہر بار جیتا ہے، ہر بار مرتا ہے۔ تلواروں سے کٹنے والا کفن میں سکون کی نیند سو جاتا ہے، لیکن نگاہوں کا قتیل جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ جیتا ہے، ہر لمحہ مرتا ہے، ہر لمحہ آئے بھرتا ہے۔ نہ نیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آئے، نہ بھیجی بتیا۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں چار کیا ہوئی، دل ہار بیٹھا، اور پھر دل کا آبگینہ چکنا چور ہوا، بجلی سی گری، اور گرنے کے بعد شہزادی تھی بلخ کی، اور کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی وہ، جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی پھول کہا، نرگس کہا، اور اس کے بالوں کو جو ہے وہ سنبل سے تشبیہ دی، اس کے چلنے کو ہرن کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مبالغہ لگے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ شہزادی واقعی تھی بھی اتنی خوبصورت، اور حسن کی ملکہ تھی وہ۔ آج کل کسی کو حسن کی ملکہ کہنا آسان ہے، لیکن کسی کا حسن کی ملکہ بن جانا بہت مشکل ہے۔ کیا تھا بیچارہ مزدور، دل پکڑ کے رہ گیا۔ یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلا، اب نہ خود کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ مزدوری کی فکر ہے، نہ کوئی اور فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا، کہیں وہ تو نہیں آ گیا ہے۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاک کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی تھا، وہ کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا، حالانکہ وہ مزدور تھا، لیکن تھا اتنا خوبصورت،
یا کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو، مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو دینے کے انداز آتے ہیں۔ وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا۔ اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی۔ اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی۔ اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے۔ حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر برابر تھا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ کسی عاشق کے زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے، کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ پھر کیا تھا؟ کچھ دن اسی طرح گزرے، دیوانگی میں، مستانگی میں، کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا۔ اللہ اکبر! مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، جب بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا ایسے نکل گئے۔ یہ انداز نہیں ہے، یہ پن، یہ گندا پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چار کیا ہوئی؟ مسلح پر آ گئے جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلخ کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا؟ رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی، اس لیے کہ
جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں دربار لگا کرتے تھے اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا، اس کے مسائل پوچھتا تھا۔ اچانک کوئی سپاہی آتا ہے، آداب حضوری بجا کر کے لا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، جہاں پناہ کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھیجو، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا، بدن پر پیوندار لباس ہے، آنکھیں جو ہے بھری بھری ہے، اور جو میں نے حسن بیان کیا اب دوبارہ اس کو پھر کہوں گا تو وقت جائے گا، وقت ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے، آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے۔ پھر کیا تھا، اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا اور پھر بادشاہ نے کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں؟ تو اس جوان نے پوری بے باکی کے ساتھ کہا جہاں پناہ جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے، اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں، تخلیہ عطا کیا جائے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا، پوری محفل برخاست ہو گئی اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جوان پھر پوری بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی، اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے، جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتی ہے، وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا بدبخت بد نصیب انسان، اپنی اوقات دیکھ، اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی سوچا بھی تو ہوتا کہ کیا مکمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں، مگر باہر مسلمان باہر اسلام، کیا انداز تھا بادشاہوں کا۔ بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا کیا بکواس کرتے ہو، پھلدار ٹہنیوں پہ پتھر تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے، پتھر پھینکنے پر اعتراض کیوں ہے؟ بات اتنی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہر جوان کو حق ہے کہ جہاں وہ لڑکی دیکھے وہاں وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اب بات آپ پر ہے، پسند آئے تو دیجئے، نہ پسند آئے نہ دیجئے، اس طرح کسی کو روب سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی فریاد سنیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے تو نہ دیں۔ بادشاہ نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کیا اور پھر اس سے کہا کہ وزیر آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ اور پھر وزیر سے کہا دیکھو غریب ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ رشتہ مانگ سکتا ہے، ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دیں گے، ایسی کوئی کڑی شرط یا مشکل شرط رکھ دو جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے، اگر یہ پورا نہیں کر سکے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بادشاہ کی بڑی پسند آئی، لیکن میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا جب مجھے تاریخ میں اس کی زندگی پڑھنے کو ملی کہ آخر وہ ایک مزدور کا اتنا دل رکھنا چاہتا تھا، ایک مزدور کے لیے اس کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اس حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو ٹال رہا تھا، ڈانٹ نہیں رہا تھا، چیخ نہیں رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا، ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار وزیر بڑا دانشمند تھا، وزیر نے کہا دیکھو آپ ایک کام کریں، آپ 8 دن کے بعد آئیں، 1 ہفتے کے بعد ہم مشورہ کرتے ہیں پھر بتائیں گے کرنا کیا ہے۔ 8 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ اب 8 دن اس کے ایسے گزرے جیسے قیامت کی صبح طویل ہوگی، ایک ایک دن اتنا بھاری گزر رہا تھا، خدا خدا کر کے 8 دن گزرے اور وہ امید کے ساتھ جب واپس آیا تو وزیر نے کہا جن بادشاہ اور شہزادوں کے رشتے بلخ کی شہزادی کو آئے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے، آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی ایک لوتی بیٹی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو بادشاہ کی بیٹی کے لیے اس کے ہار کے لیے کالا ہیرا لائے گا، اپنی زبان میں بلیک ڈائمنڈ لائے گا، اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ کیا آپ لا سکتے ہیں؟ بھئی سفید ڈائمنڈ لانا، سفید ہیرا لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا نا، اس مزدور کے بس کا نہیں تھا، لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی
बादशाह भी अगर वो होता तो ब्लैक डायमंड उसके बस की बात नहीं थी। ये और बात है, हिंद वालों के मुकद्दर उरूज पर हैं। उसके बस की बात ही नहीं थी। लेकिन वो इश्क क्या जो इंसान को हार दे या हार मानने पे मजबूर कर दे। इश्क कभी हार मानने पे मजबूर नहीं करता। उसने कहा, मजदूर ने, जिसको रात के लिए एक रोटी भी मयस्सर न थी, उस मजदूर ने कहा, शर्त तो बड़ी कड़ी है, काला हीरा लाना, ब्लैक डायमंड लाना। मैं अपने मौजूदा दौर के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, आप उसको ये ना सोचिएगा कि उस दौर उसने ब्लैक डायमंड कैसे कह दिया। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, ये भी बात है। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, लेकिन तो कुछ भाई मौजूदा इस्तिलाहात भी तो हमें इस्तेमाल करनी होती है आपके दरमियान उतर कर गुफ्तगू करने के लिए। उसने कहा कि चीज तो बड़ी महंगी है, बादशाह भी इसको नहीं ला कर दे सकता है, लेकिन जब मोहब्बत की है ना, इश्क किया किसी से, तो हम ला कर दें, कोशिश करेंगे। और मैं सबसे नाउम्मीद हो सकता हूं, लेकिन अपने रब से नाउम्मीद नहीं हूं। मेरा अल्लाह मेरी जरूर मदद करेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बतों में पाकीज़गी, मेरी मोहब्बतों में इखलास है, मेरी मोहब्बतों में बनावट नहीं है, मेरी मोहब्बतों में खुलूस है। मैं जरूर लाऊंगा। और उसके बाद गया, घर लौटा। भीगी भीगी रात थी, बल्क की भीगी भीगी रात थी, रात का आखिरी पहर था, शबनम गिर रही थी। इकबाल के लहजे में, फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, नाला मेरा वुजू हो, रोना मेरा वुजू हो, नाला मेरी दुआ हो। अल्लाह अकबर। वो गिड़गिड़ाता रहा, सिसकियां लेता रहा और कहता रहा, मौला कभी तूने किसी मांगने वाले को महरूम नहीं किया, तेरा वादा है मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। मौला शायद किसी से सच्ची मोहब्बत हो गई है, अब उसको पाने के लिए एक सच्चा रास्ता मैंने किया है, लेकिन जालिम वक्त के लोगों ने इतनी सख्त कड़ी शर्त लगा दी है, मेरे बस में नहीं है, मैं बेबस हूँ, लेकिन तू इख्तियार रखता है। मौला मुझे कामयाब कर दे, इस मुहिम में कामयाब कर दे। रोता रहा, सिसकियां भरता रहा, दुआ करता रहा। कहते हैं कि रात के आखिरी पहर की दुआ कभी रद्द नहीं होती, बाबे इजाबते इलाही से टकराई जाती है। और फिर सुबह होते होते आंसुओं का तूफान थम गया और एक ऐसी गैर महसूस ताकत ने दिल में हौसला पैदा किया, उठ और अपना सफर शुरू कर। जिस इश्क की राह का तू मुसाफिर बना है, उस इश्क की राह के मुसाफिर जा, अपने सफर का आगाज कर। बस दिल में एक अजीब सी लगन थी, उमंग थी, फावड़ा उठाया, गर्दन पे रखा और नामालूम मंजिल की तरफ वो खुरासान का एक मुसाफिर बल्क की सरजमीन पे रवाना हो गया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, कई शबाना रोज तक बगैर संगे मील के, बगैर मंजिल के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कभी नानी दादी से कहानी में सुना था कि बर्फीले पहाड़ जो काले होते हैं, उसी के अंदर काला हीरा ब्लैक डायमंड होता है। सफर शुरू रहा, चलता रहा, चलता रहा। कई दिन की मुसाफत के बाद इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, पहाड़ों में घिर गया। चारों तरफ देखा, थक कर बैठ गया। थक के बैठा, सोच रहा था मैं कहाँ आ गया, मेरी मंजिल कहाँ थी, मैं कहाँ आ गया। अचानक कोई आने वाला आता है, कंधों को धक्का देता है, ऐ सोने वाले, सोने का वक्त नहीं है, ये बर्फीले पहाड़ है और एक पहाड़ टूट गया है, टूट कर उसकी चोटी जमीन पे गिर गई है। और तजुर्बा बताता है कि शाम तक इस पूरी वादी के अंदर बर्फ पिघल जाएगी और बर्फ का सैलाब आएगा। अगर इस वादी में बैठा रहा, जान से हाथ धो बैठेगा। उठ, सूरज गुरूब होने से पहले पहले इस वादी से निकल जा। अब वो जवान जब अपने कंधे पर, और फिर वो बूढ़ा गायब हो गया। मेरी अपनी जहन के मुताबिक वो कोई और बूढ़ा नहीं था, उसी जात को दुनिया जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम कहती है। चलने वाला चला, देखा कि सारे रास्ते मसदूद, जिस रास्ते से आया था उसमें चोटी पहाड़ की गिर के पड़ी है। अब वो उसको तोड़ रहा है,
तोड़ रहा है, टूटती नहीं। आखिरकार उस जवान ने पूरी ताकत लगाकर जोरदार वार किया। किस लिए? निकलने के लिए। तो जब जोरदार वार किया वो टुकड़े टुकड़े हुई और आंखें चकाचौंध हो गई, खेरा हो गई, इसलिए कि उसी के टूटने के बाद उसके अंदर से काला हीरा नमूदार हुआ। अरे ये कुदरत की इस तरह मदद होती है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर रुक कर कहना चाहता हूँ, अपने जैसे से सच्चा प्यार करने पर ये इनामात मिलते हैं। महबूबे खुदा से कोई सच्चा प्यार करे, इनामात की बारिश क्या होगी, अताओं की बारिश क्या होगी। अल्लाह अकबर। हाथ में हीरा लिया, काला हीरा, यही काला हीरा है जो बादशाहों को तक मैसर नहीं है, यही काला हीरा है। और फिर चुस्ती के साथ छलांग लगाते हुए वो हरनियों की तरह चौकड़ी भरते हुए बल्क की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी ही कोशिशों के बावजूद जब चलता रहा तो थकन भी अब महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि जब मंजिल नजर आती है तो थकन बढ़ने की बजाय कम से कम होती चली जाती है। और फिर दरबार लगा है और ये मजदूर पहुंचा। वजीर ने देखा, फिर आ गया तू, ये शरीफों की आदत नहीं, हमने तो जो कैद लगाई थी तुमने वो उस शर्त को पूरा नहीं किया और फिर चले आए वो परेशान करने के लिए। उसने बड़ी मोहब्बतों के साथ कहा, मैं परेशान करने नहीं आया, मैं तो शर्त की तकमील करने आया हूं। जैसे अपनी मुट्ठी को खोला, बादशाह और सारे वज़रा की आंखें चकाचौंध हो गई। ये लीजिए अपना ब्लैक डायमंड और अपना वादा पूरा कीजिए। बादशाह ने वजीर की तरफ, वजीर ने बादशाह की तरफ देखा कि अब क्या करें, इसने तो शर्त तो पूरी कर दी, वो बादशाह भी जो नहीं कर सकता था वो आशिक ने पूरी कर दी। वजीर होशियार था, आंखों ही आंखों में बातें हो गई, पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है, नजरों से मोहब्बत में बड़े काम लिया है, आंखों ही आंखों में बातें हो गई। और जब बातें हो गई तो वजीर ने कहा, अरे असल बात ये तो हमारा मुतालबा था। शहजादी दरअसल कान की बालियों में सफेद मोतियां पहनना बहुत पसंद करती है। एक आखिरी शर्त है और कतई है, इसके बाद कोई शर्त नहीं। आखिरी शर्त है, 2 मोती बालियों के लिए ले आओ, शहजादी के लिए, बस रिश्ता हो जाएगा। एक मजदूर के लिए क्या कम था। फिर दिल पकड़ लिया, वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी, अब क्या करूं। लेकिन फिर इश्क ने कहा, हारना मत, हिम्मत मत हारना, उठ चल आगे बढ़। जैसे कोहसारों में, पहाड़ों में अल्लाह ने ब्लैक डायमंड तुझे दे दिया, काला हीरा दे दिया, मोती का इंतजाम भी कुदरत कर देगी। फिर निकला, घर पहुंचा, दुआ की, फिर चला, खूब लंबा सफर किया, समुंदर के किनारे पे पहुंचा। कहते हैं कि समुंदर के अंदर सदफ होती है और सदफ के अंदर मोती होता है, लेकिन तैराकी जानता नहीं था, इश्क वाला था। पानी लिया, चुल्लू से बाहर फेंका, फिर लिया, फिर बाहर फेंका, फिर लिया, फिर बाहर। क्यों? मैं थोड़ी देर में समुंदर को खाली कर दूंगा और जब समुंदर खाली हो जाएगा तो फिर इसके अंदर की सीप नजर आएगी, फिर सीपों को उठाऊंगा, दामन में भर लूंगा। 2 मोतियों का मुतालबा है, मैं तो वहां मोतियों के फर्श बिछा दूंगा। पानी फेंक रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन वो समुंदर की मौजें बढ़ती ही जाती है। कहते हैं इश्क सच्चा हो, कामयाबी मिल ही जाती है। निगाहें हसरत से आसमान की तरफ उठती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन। अगर मेरी जमात का इतना बड़ा मुफक्किर इस वाक़े को न लिखा होता, वल्लाह कभी मेहराब में बैठकर बयान करने की मेरे अंदर हिम्मत न थी, कहीं लोग मुझे झूठा तसव्वुर न करें। लेकिन मैं उस ज़ात पर एतमाद कर रहा हूँ जो हमारी जमात में सनद की हैसियत रखती है, उस ज़ात ने इस वाक़े को लिखा है। अल्लाह अकबर। बड़ा अजीम मुफक्किर, बड़ा अजीम दाई, यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम की शमा को रोशन करने वाला दाई, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। निगाहें आसमान की तरफ उठी और फिर कहा, मौला मेरी मदद कर, ये क्या है? मैं पानी फेंकता हूँ, पानी बढ़ता जाता है। कहते हैं कि जब चांद मुकम्मल होता है, यानी कि जब चांद मुकम्मल होता है, पूरा हो जाता है, 14वीं का चांद जब होता है तो समुंदर के अंदर ज्वार फाटा आता है, यानी कि मद्दो जज़र आते हैं, वो अपनी किरणों से पानी को खींचता है और फिर समुंदर के अंदर नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे, यूं एक भौचाल आ जाता है।
बस ऐसा ही हुआ। 14वीं शब आई और आने के बाद जब मद जज्र के मनाजिर देखे तो कई सीपें जो है वो पड़ी थी। सुबह का वक्त हुआ, दामन में समेटा और सफेद मोतियों को लेकर फिर दौड़ा। अब जब गया तो वहां पर दरबार लगा था। फिर आ गए, हाँ वादा पूरा कर रहे हैं, ये मोती भी ले आए। मोतियों को देखे सच्चे मोती, बादशाह लोग थे, वजीर लोग थे, जानते थे सच्चे मोती। अब कोई जवाब न था। वजीर ने बहुत हल्की आवाज में कहा, सोचो तो सही, कहां रिश्ता ले जा रहे हो? आपने शर्तें तो पूरी कर दी है, लेकिन थोड़ा बादशाह का ख्याल तो करो। अभी कुछ बातें हो ही रही थी, अचानक एक कनीज दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, शहजादी अचानक गिरी, बेहोश हो गई है, उसकी नब्जें जो है वो थमती जा रही है, उसकी सांसें रुकती जा रही है। पूरी महफिल उठी शहजादी की तरफ। वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी। शर्तें तो पूरी हो गई, ब्लैक डायमंड भी पेश कर दिया गया, सफेद मोती भी दे दिए गए, लेकिन जिसके लिए गए थे उसी का इंतकाल हो गया और वो शहजादी दुनिया से कूच कर गई। सब कह रहे थे शहजादी मर गई, मर गई, मर गई, लेकिन मजदूर कह रहा था मेरी शहजादी नहीं मर सकती, मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती, मेरा प्यार नहीं मर सकता। फिर क्या था, पूरा बल्ख सोगवारी में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया गया और फिर बादशाह की बेटी थी, हजारों के लाखों के हुजूम में जनाजा उठा, ये भी सर झुकाए झुकाए मजदूर चल पड़ा। फिर क्या था, नमाज जनाजा हुई और लाखों लोगों ने डबडबाती हुई आंखों से शहजादी को शाही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लोग अपने अपने घरों को चल पड़े और फिर रात ने अपनी सियाह चादर बल्ख की सरजमीन पे तान दी। लोग गमों में डूबे बिस्तरों पे लेट गए। कहते हैं कि रात का आखिरी पहर था, रात की सियाह जुल्फे थोड़ा कमर से नीचे आकर ढलक गई थी। ऐसे वक्त में वो अपनी कुटिया से निकला और निकलने के बाद कौन, कंधे पे कुदाल रखकर मजदूर निकला और निकलने के बाद जिसने काला हीरा और सफेद मोती लाए थे, यानी दरिया और कोहसारों को जिसने मुसख्खर कर दिया था, वो आज अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था। ये वो पहुंचा शाही कब्रिस्तान में, ताज़ा तरीन कब्र देखी, यही शहजादी की कब्र थी। पहले घुटने टेक कर जो है वो शहजादी की कब्र की मिट्टी को बोसे दिए और उसके बाद जल्दी जल्दी से मिट्टी हटाई। ताज़ा कब्र थी, जल्दी से मिट्टी हट गई। तख्ते नजर आए, तख्ते हटाए, जैसे ही कफन दिखा बेचैन हो गया, बेकाबू हो गया, नीचे कब्र में उतरा और शहजादी को कंधे पे डाला, मिट्टी बराबर की, घर की तरफ रवाना हो गया। शहजादी को ले जाकर के अपने घर की कुटिया में डाल दिया और डालने के बाद आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, घुटनों को टेक कर। जब बूढ़ी ज़लेखा जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज पलट आ सकता है, मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा पैदा हो सकता है, मोमिन से काफिर, काफिर से मोमिन पैदा हो सकता है। ऐ वादहू ला शरीक, तू वही तो है, तू किसी से पैदा नहीं, तुझसे कोई पैदा नहीं हुआ। लम यलिद वलम यूलद तेरी शान है। रोजाना नसीमे सहर तू चलाता है, रोजाना कलियों को खिलने का शऊर तू देता है, रोजाना जो है वो सुबह का उजाला तेरे हुक्म से तड़कता है, रोजाना रात की स्याही तेरे हुक्म से आती है। हाँ हाँ, पत्तियां हर बहारों में पहाड़ जो है वो दरख्तों पर उगती है, पत्थरों के अंदर फूल पैदा होते हैं, दरियाओं को रवानी तूने दी है, समुंदर को तुगयानी तूने दी है, सितारों की अंजुमन तूने सजाई है, सुरैया को तूने सजाया है। रोजाना चांद निकलता है, घटता है, घटता है, घटता है, घट जाता है, फिर निकलता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है और बदरे कामिल हो जाता है। ऐ वो जो सूरज को निकालता है तो उरूज पे पहुंचाकर फिर जवाल पजीर कर देता है। तेरे आखिरी महबूब का वास्ता और तुझे तेरी मोहब्बतों का वास्ता, हमने भी किसी से मोहब्बत की, लाज रख ले, इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान पैदा कर दे, इसलिए कि मुर्दों में जान पैदा करना तेरा ही काम है, तू ही मुर्दों में जान पैदा करता है। मेरे अल्लाह, अगर आज इस शहजादी में तूने जान पैदा कर दी, मुझे नई जिंदगी मिलेगी, इसे नई जिंदगी मिलने की वजह से
کہتے ہیں لکھنے والا مفکر لکھتا ہے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کیا کھلا، ایک نامعلوم طبیب حکیم گھر میں اپنے ملازم اور مزدور کے ساتھ داخل ہوا، سر پہ ٹوکرا تھا، اس میں دوائیاں تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے آ کر سیدھا شہزادی کا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی اور کہا اے اجنبی مزدور وقت کو ضائع نہ کر، شہزادی مردہ نہیں ہے، یہ تو ابھی اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی ہے، میرے پاس ایک دوا ہے، اسے جلدی سے تلوے میں مل، اور پھر مزدور کے ہاتھ میں وہ دوا دیا، مزدور نے جلدی جلدی سے تلووں پر ملا، اور مرنے کے بعد اس حکیم اور طبیب کی نگاہیں چراغ کی روشنی میں شہزادی کے چہرے پہ ٹک گئی۔ کیا دیکھا گیا، اچانک شہزادی حرکت کرنے لگی، اور اس کے بعد دوسری دوا نکال کے طبیب نے ناک میں ڈالی، شہزادی کو چھینک آئی اور شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آنکھیں ڈبڈبا گئی، تیرا شکر ہے کہ تو نے مردے کے اندر میری محبتوں کی وجہ سے نئی جان پیدا کر دی ہے۔ پھر کیا تھا قربان، اسلامی محبت۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے آپ کو بیدار پایا، کفن کے آنچل سے منہ چھپایا، میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوراً اس مزدور نے کہا آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آپ محفوظ ہیں، اور پھر پوری داستان، باغ سے لے کر زندگی تک کی داستان، پوری داستان سنائی، ہم آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیے، آپ انتقال کر گئی، حتیٰ کہ میری محبتوں نے تمہیں زندہ کیا ہے، بس کیا حیا کی ملکہ تھی وہ حسن کی ملکہ بھی تھی، حیا کی بھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں، اس نے تو کفن سے چہرہ چھپا لیا تھا، اور جب پوری داستان اس نے سنی کہ میں تو ایک اس مرد درویش کی محبت کی بنیاد میں نئی زندگی مجھے ملی ہے، اور میری زندگی صرف اسی کے لیے ملی ہے، میں صرف اسی کے لیے زندہ ہوئی ہوں، تو شرم کی ماری نے بس اتنا کہا جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قدرت کی امداد ہو، پھر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی جانا چاہیے، بس اتنا کہہ سکی۔ حکیم نے کہا پھر غیر محرمی کب تک، نا محرمی کب تک، ہم دونوں گواہ ہیں، ایجاب و قبول کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا، اب اس مزدور کو نئی زندگی مل گئی، لوگ کہہ رہے تھے شہزادی کا انتقال ہو گیا، لیکن شہزادی نئی زندگی پا کر کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ کبھی محل میں تھی اور آج کٹیا میں، لیکن اس لڑکی کو اس مزدور کے عشق کی اتنی قدر تھی کہ اس کو کٹیا اب راحت دے رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محل کے اندر تھی، لیکن یہاں اسے محبت مل رہی تھی، پیار مل رہا تھا، وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی، اور اس نے اس راز کو سب سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلا، خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا چلنے لگا، بولنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، اور پھر اس شہزادی نے کہا آج کل سنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد ابا اور امی کی طبیعت مسجد مدرسوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، مدارس قائم ہو رہے ہیں، مساجد قائم ہو رہی ہیں، مکاتب قائم ہو رہے ہیں، بہت محنتیں ہو رہی ہیں دین پر، اس لیے کہ دل اچاٹ ہو گیا ان لوگوں کا دنیا سے، یہ سن رکھا ہے میں نے بھی، اور وہ لوگ دنیا سے دور ہوتے چلے گئے، دین سے قریب ہوتے چلے گئے۔ ایک کام کرتے ہیں، جو مکتب محل میں چلتا ہے اپنے بچے کو وہیں بھیجتے ہیں۔ ایک دن مکتب کی سالانہ تقریب تھی، چھوٹا مدرسہ جسے مکتب کہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے یہاں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی 60 مکاتب چلا رہی ہے پورے شہر میں، مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ سالانہ تقریب میں بادشاہ آیا، ننھے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی، جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی، اس لڑکے پر، کس لڑکے پہ؟ مزدور کے لڑکے پہ، بادشاہ کا دل کھنچتا چلا گیا، یہ کوئی مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے، یہ چہرے سے انسیت ہے، یہ چہرے میں اپنائیت ہے، یہ چہرے سے خون جوش کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ معلم سے پوچھا کون ہے یہ؟ معلم نے کہا وہ سامنے کٹیا ہے نا مزدور کی، اسی کا بچہ ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ لا کے پہنچاتا ہے، شام کو لے جاتا ہے، یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے، ایک کام کریں اس کے ابا سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر کے
शाम को अब्बा आए तो कहा कि बादशाह का हुक्म है, हुक्म हाकिम है कि तुम अपना बच्चा महल में लेकर जाओ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। घर लाया, बीवी से मशवरा किया, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा लगता है अब पोशीदा राज सब ओपन हो जाएंगे, कैसे हो सकता है, क्या होगा। बहरहाल शहजादी ने कहा कोई फिक्र न करें, ठीक है। और वो बच्चा यूं ही कोई पहले कम खूबसूरत नहीं था, महल में भेजने के लिए शहजादी थी। उस बच्चे को शहजादों की तरह सजाया, बाप के साथ उंगली पकड़ाई, रवाना किया। जैसे ही महल में पहुंचा ये बच्चा, खूबसूरत से बच्चे को बादशाह ने अपनी गोद में उठाया। मजदूर भी भेष बदल चुका था, मुझे पहचाना ना जा सके कि चंद सालों पहले रिश्ता मांगने आया था और शहजादी इंतकाल कर गई थी, पता नहीं क्या होगा, भेष बदल लिया। जैसे ही बादशाह ने देखा उस बच्चे को काबू ना पा सका, उठाया गोद में और सीधा जनाना खाने में बादशाह घुस गया। बादशाह इस तरह नहीं जाया करते थे जनाना खाने में, लेकिन जैसी मलका की नजर बादशाह के गोद के बच्चे पड़ी, ये मानूस जाना पहचाना चेहरा, गौर किया, कहा बादशाह जानते मरहूम शहजादी का बचपन ऐसा ही था ना, इसकी नाक देखो ये मरहूम शहजादी की तरह है, इसके होंठ देखो मरहूम शहजादी, इसकी आंखें मरहूम शहजादी की, अरे ये तो मरहूम शहजादी के हूबहू दिखता है। किसका बच्चा है? अरे वो सामने जो कुटिया में मजदूर रहता है उसी का बच्चा है। ये बच्चा मेरी मरहूम शहजादी की याद दिलाता है, ये मेरे यहाँ रहेगा, अब हम इसे जाने नहीं देंगे। बादशाह ने कहा कि बच्चे खरीदे और बेचे नहीं जाते ना, तो पहले इसके माँ बाप से पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, हम अपने महल में उनको जगह दे देंगे, वो हमारे महल में रहेंगे, हम बच्चा देखते रहेंगे, तसल्ली होती रहेगी, किसी की गोद खाली करना हमारा मकसद नहीं, उनसे बात करो। बादशाह बाहर आया, कहा कि मलका की ख्वाहिश है कि ये बच्चा महल में रहे। मजदूर ने जवाब दिया बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। देखा कुदरत के अंदाज, कल ये खड़े थे किसी बच्ची को मांगने के लिए और आज वो खड़े इनके बच्चे को मांगने के लिए। इसी को दुनिया कहते हैं, कमा तदीन तुदान, इसी को दुनिया कहती है। बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। फिर हम अपनी बीवी से मशवरा करें, ये बच्चा मेरा उसका मुश्तरका बच्चा है, हम अपनी बीवी से मशवरा करेंगे, बीवी जो कहेगी उस पर अमल करेंगे। अच्छा एक काम करें, आपकी बीवी को मनाने के लिए हमारी मलका आपकी कुटिया में आ जाएगी, आपकी बीवी को मनाने के लिए हमारी मलका आपकी कुटिया में आ जाएगी, वो मना लेगी, मनाना जानती है वो, मेरी मलका मनाना जानती है, मना लेगी, आप यहाँ के रहना, ऐश में रहोगे। अच्छा ठीक है, चला गया बच्चे को लेकर। अभी ये घर पहुंचा था, इधर मलका ने कहा डोलियां तैयार की जाए। पूरे कर्रो फर के साथ सफर करने वाली मलकाओं ने फौरन कहा ख्वाजा सराओं से महल से लेकर कुटिया तक के कतार लगा दो और हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। डोलियां उठी, लोग कहने लगे अचानक मलका किधर जा रही है? किसी ने कहा वो मजदूर की कुटिया में जा रही है। कहा रे ताज्जुब है, मजदूर की कुटिया में? कहा हाँ, कोई ताज्जुब न करो, जब से शहजादी का इंतकाल हुआ है इन लोगों को गरीबों से प्यार हो गया, कुटिया में जाने लगे, नेक हो गए, परहेजगार हो गए, जा रहे होंगे किसी कुटिया में दुआ लेने के लिए, क्यों ताज्जुब करते हो? बहरहाल ख्वाजा सरा आगे बढ़ता है और उसके बाद मजदूर के घर पे दस्तक देता है, दरवाजा खोलो, मलका तशरीफ ला रही है, आपकी बीवी से मिलने के लिए तखलिए का मौका दो। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सुना गया, दौड़ते हुए मजदूर ने कहा मलका आ रही है, अब तो सारे राज खुल जाएंगे, अब तो शायद कुदरत को यही मंजूर है। और फिर मलका आ गई, जैसे ही नजर पड़ी पलक झपक गई, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? गौर से आंखें फाड़ फाड़ के, शहजादी 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 हो तुम तो मर चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ भी जज्बात का तलातुम था, काबू ना पा सकी। 4 से 5 साल के बाद जिस बेटी को 5 साल पहले मुर्दा समझ के दफन कर दिया था, वो जिंदा किसी कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी, किसी को पता ही नहीं था। माँ बेटी लिपट लिपट कर खूब रोए और जब रो चुके, जब जज्बात का तलातुम थमा, बेटी तुम यहाँ, शहजादी ने पूरी दास्तान सुनाई।
کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے۔ کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلخ میں پھیل گئی۔ جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے، اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے، وہ شہزادی ہے بلخ کی۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے، محل میں چلو۔ اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی۔ جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے۔ محبتوں کو سلام ہے، پاکیزہ محبتوں، ان زانیوں کی نہیں، شرابیوں کی نہیں، آبرو لوٹنے والوں کی نہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ بن گئے لوگوں کے ہاتھ، جذبات کا تلاطم تھا۔ وقت کا بادشاہ، بلخ کا بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے۔ کس کے؟ اس مزدور کے جو چند سال پہلے مزدور کہہ کے پکارا جا رہا تھا، اور اس کے بعد ایک گوگا تھا، شور تھا، دل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پورے بلخ کے اندر ایک شور تھا، ہنگامہ تھا۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ آخرکار پورے کر و فر کے ساتھ جب وہ مزدور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نے محبت کا حق ادا کیا، لیکن اس کی نگاہیں جھکتی ہے۔ اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں تم اب مزدور نہیں ہو، تم ولی عہد ہو، بلخ کے بادشاہ تم ہی ہو، بلخ کے بادشاہ تم ہی ہو، تخت تو تمہارے لیے، تاج تمہارے لیے۔ یہی احساس اس جوان کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ ایک لڑکی سے خلوص دل کے ساتھ پاکیزہ محبت کی، مزدور سے بادشاہ بن گیا۔ اگر یہ محبت میں نے مدینے کے تاجدار کے ساتھ کی ہوتی تو مجھے کیا مقام نصیب ہو جاتے۔ پھر اس نے مدینے کے تاجدار سے محبت کی، لڑکی سے محبت کر کے، پاکیزہ محبت کر کے، پاپ والی نہیں، پاکیزہ محبت کر کے بلخ کا بادشاہ بنا مزدور۔ اور جب پھر اسی محبت نے آگے بڑھایا تو پھر مدینے والے سے محبت ہوئی، اور محبت ایسی ہوئی پھر وہی بلخ کا بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے، حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے، غوث پاک کے پیروں کے پیر بنے۔ اس واقعے کو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے اپنی شورِ آفاق کتاب زلف و زنجیر کے اندر تحریر فرمایا، جس کا نیا نام لالہ زار ہے۔ میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو بیان کیا ہے آج کے اس موقع پر، بس اس لیے اللہ میری قوم کو نفسانیت سے بچائے، خواہشات سے بچائے، اور اللہ ہمیں سچی محبتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ عہد کریں، اس سے پیار کریں جس سے محبت کرنے والا ابراہیم ابن ادہم بن گیا۔ ہم بھی اسی آقا سے محبت کریں، اللہ ان کا عشق ہمیں عطا فرمائے، اور یوں دعا کرے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔